اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی بحث کا عنوان ہے حسن و قبح عقلی۔ ایک انتہائی پیچیدہ اور دقیق قسم کی اصطلاح اور بحث ہے جو کہ تقریباً توحید اور معارف کی ابحاث کی ایک اصل الاصول اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ابتدائی بحث اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر حسن و قبح عقلی کو تسلیم کر لیں تو اس کا پھر نتیجہ اور نکلے گا، اگر حسن و قبح شرعی کو جو ہے قبول کر لیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ لہذا ہم پہلے ایسا ایسا بیان کریں گے کہ اس حسن و قبح عقلی سے مراد کیا ہے، پھر یہ ہے کہ حسن و قبح عقلی کی کتنی اقسام، اس کے ملاک کتنے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اس کے بعد کہ اصل میں بحث کیا ہے، مورد نزاع محل بحث کیا ہے، کس نقطے کے اوپر بحث ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم جو بیان کر چکے ہیں کہ خداوند عالم عادل اور حکیم ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ عادل اور حکیم وہ ہوتا ہے جو کبھی افعال سے منزہ ہو، جو گناہ، برے افعال، بری چیز، نقص جو بھی اس کی شان کے مطابق نہیں ہے اس سے مبرہ ہو، اور وہ فعل حسن کو ترک بھی نہ کرے، یعنی جو بھی اچھا کام یا اچھا فعل ہے اس کو انجام دے اور ہر برے امر فعل سے دوری کرے، اس سے منزہ ہو۔ اب یہ جو ہم قول کہہ رہے ہیں کہ حکیم اور عادل وہ ہوتا ہے جو حسن فعل کو انجام دے، اچھے فعل کو انجام دے اور بری صفت سے، برے کام سے، برے امر سے بچے، منزہ ہو۔ اس کی تصدیق جو ہے تب ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے لیے یہ چیز، یہ صفت ثابت ہو کہ حسن یا قبح جو ہے وہ عقلی طور پر ثابت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا عقل بعض چیزوں کی برائی کو اور بعض چیزوں کی اچھائی کو درک کر سکتا ہے۔ دقیق جو ہم بحث کرتے ہیں فلسفے میں، معرفت شناسی میں، اس میں ہم کہتے ہیں ہمارا ایک مبنی یہ ہے کہ عقل جو ہے اس کے ذریعے ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں، امکان معرفت ہے، عقل کے ذریعے ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا حسن و قبح عقلی کا یہ جو مسئلہ ہے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ بعض ایسے افعال اور صفات ہیں کہ عقل جو ہے ان کی اچھائی اور برائی یا اصطلاحی زبان میں ان کے حسن یا قبح کو درک کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عقل جو ہے وہ یہ درک کر سکتا ہے کہ خدا بند عالم غنی بذات ہے، یعنی خدا بند عالم ایک ذرہ برابر بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ عقلی طور پر ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خدا بند عالم ہر قسم کے کبھی فعل کے ارتکاب سے منزہ ہے۔ لہذا جب یہ مقدمہ ہم نے بیان کر دیا تو اب ہم آتے ہیں اس طرف، قرآن اور عقل کے ذریعے ہم اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سادہ انداز میں جو ہے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ سامنے جو طلاب سن رہے ہیں یہ تو تھوڑے ہیں، کتاب ان کے پاس ہے، عربی بعد میں کوئی مشکل ہو تو پوچھ لیتے ہیں، تاکہ جو عوام اور جو دوسرے دوستان سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، واٹس ایپ یا یوٹیوب وغیرہ پہ، وہاں پر میں انتہائی سادہ اس کو اصطلاحوں کو بھی سادہ زبان میں، اردو زبان میں بیان کرتا ہوں، عربی یا فارسی کا بہت کم استعمال کر رہا ہوں، الا یہ کہ کوئی حدیث یا آیت آ جائے۔ اب یہ ہے کہ میں خود اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں، جب مقدمہ بیان کر لیا تو کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کوئی سوال کر سکتے ہیں مولانا صاحب ہم عقائد کی بحث پڑھنے آئے تھے
تو یہ کوئی نئی سے نئی چیزیں ہم نے بات کہتے ہیں، ہم نے تو نام ہی پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ حسن و قب عقلی کیوں ہوتا ہے، کیوں یہ جھگڑا کیوں پڑا، اختلاف ہوا کیوں، یہ ہے کیا؟ اس کا میں بنیاد اور اس کا تبیین مسئلہ جس کو کہتے ہیں، میں مسئلے کو بیان کرتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ عدلیہ جو ہیں، عدلیہ سے مراد آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، شیعہ 12 امامی، 12 امامی اور معتزلہ، یہ ان کا اعتقاد ہے کہ بعض افعال، نہ تمام افعال، البتہ جو نسبت دی جاتی ہے دقیق بیان، اور میرا کیونکہ یہاں پر کام ہے سادہ انداز میں بیان کرنا، اکثر مشہور جو ہے معتزلہ جو ہے حسن و قب عقلی کلی، یعنی ہر چیز میں وہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہماری عقل سمجھ سکتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، جبکہ ہم شیعہ جو ہے حسن و قب جزئی، یعنی بعض چیزوں کو ہماری عقل درک کر سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، بعض کو نہیں کر سکتی۔ ہم جو یہاں بیان کریں گے کہ معتزلہ میں سے بھی بعض جو ہے وہ جزئی کے قائل ہیں، لہذا ہم مبنی اسی پر رکھیں گے کہ عدلیہ یعنی شیعہ 12 امامی اور معتزلہ معتقد ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری عقل بعض چیزوں کے حسن اور قب کو جو ہے بغیر شریعت کی رہنمائی کی، یعنی اگر شریعت نہ بھی ہوتی تو دقیقاً ان کے حسن اور قب کو معلوم کر سکتی ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ اور بعض دوسرے افعال اور بھی ہیں کہ ہماری عقل ان کے قب کو بھی، جیسے حسن کو درک کر سکتی ہے، ان کے اچھا ہونے کا حکم لگا سکتی ہے، اسی طریقے سے ان کے قب کو بھی درک کر سکتی ہے، یعنی ان کے برے ہونے کو سمجھ سکتی ہے اور حکم لگا سکتی ہے۔ مثلا کہہ سکتی ہے، ہماری عقل یہ مستقلاً سمجھ سکتی ہے، اگر شریعت نہ بھی یہ حکم لگاتی تو ہماری عقل کہتی کہ جھوٹ بولنا کبھی ہے، برا عمل ہے، سچ بولنا حسن ہے، اچھا عمل ہے۔ غیبت کو شریعت منع نہ بھی کرتی تو ہمارا عقل کہتا ہے کہ دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے برائی کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اور اس طرح کے یہ باقی چیزیں۔ لیکن جو اشاعرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل بطور مستقل کسی چیز کے بھی حسن یا قب کا جو ہے کسی اشیاء کا سالبہ بے نحو کلیہ، سالبہ کلیہ کلی حکم لگاتے ہیں کہ ہماری عقل کسی چیز کی بھی اچھائی یا برائی کو نہیں سمجھ سکتی یا اس کا حکم نہیں لگا سکتی، لہذا وہ حسن و قب شرع کے قائل ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس چیز کو شریعت کہے گی کہ یہ بری ہے وہ کبھی ہوگی، جس چیز کے بھی حسن کا شریعت حکم لگائے گی کہ یہ چیز اچھی ہے، نیک ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کہیں گے دیٹس آل اوکے، یہ ٹھیک ہے۔ لہذا حسن وہ چیز ہے کہ جس کو شارع مقدس جو ہے وہ حسن جانتا ہو، اچھا جانتا ہو، اور کبھی عمل یا کبھی چیز وہ ہے کہ جس کو شارع نے کبھی اور برا قرار دیا ہو، غلط قرار دیا ہو۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا، ان دو اسلامی گروہوں متکلمین یعنی شیعہ اور معتزلہ، ان کو ہم عدلیہ کہتے ہیں، اور اشاعرہ، اور اس میں باقی بھی آ جاتے ہیں، اہل سنت کی اکثریت اس میں آ جاتی ہے، اہل حدیث وغیرہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریعت یا شارع مقدس جس چیز کو برا کہہ دے وہ کبھی ہے، جس چیز کو حسن اور اچھا کہہ دے وہ حسن ہے۔ ہماری عقل کا اس میں کوئی اپروچ نہیں ہے، ہماری عقل درک ہی نہیں کر سکتی اچھائی اور برائی کو، جبکہ عدلیہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض چیزوں کے کبھی ہونے اور بعض چیزوں کے حسن ہونے کو ہماری عقل درک کر سکتی ہے، ہاں بعض چیزوں کو درک نہیں کر سکتی، وہ فقط جو ہے خدا وند عالم یہ شارع مقدس جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام کے ذریعے جو ہمیں بتائے گا اسی کو ہم قبول کریں گے۔ یہ جو ہے اصل مسئلہ ہے۔ اب باقاعدہ یہ جو ہے حسن و قب جو ہے اس میں کون سا حسن و قب، اس کی تو کوئی اقسام ہے، کون سے حسن و قب کی بات ہو رہی ہے، کون سے اصول کی، کون سے ملاک کی، تو یہ بیان کرنے سے پہلے ہم حسن و قب کے ملاک بیان کرتے ہیں، یعنی یا سادہ انداز میں کہتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز جو ہے حسن ہے اور یہ کبھی ہے۔ استقرائی طور پر جو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، عقل نے دیکھا ہے، تو ہم 4 قسم کے ملاقات کو، 4 چیزوں کو
4 اصولوں کو حسن اور قرب کا ملاک کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ 4 ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائیں گے، اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ ہماری مراد کون سا حسن و قرب کا ملاک ہے، آیا یہ 4 ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے؟ تو سب سے پہلے، کیونکہ ملاک تو ایک ہی ہے، جب ہم حسن و قرب کی بات کریں گے تو ایک ملاک پر ہم بات کرتے ہیں، وہ ملاک کون سا ہے؟ ظاہری طور پر 4 ملاک ہیں۔ ان 4 ملاقات کے اسباب میں سے ہمارا مورد نزاع جو ہے وہ کون سا ملاک ہے، لہذا سب سے پہلے ہم جو ان کے ملاقات کریں گے، نمبر 1 پہلا ملاک حسن و قرب کا کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری طبیعت کے ساتھ سازگار ہو وہ حسن ہے، اور جو ہماری طبیعت کے ساتھ سازگار نہ ہو وہ ہمارے لیے کبھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں سڑک پر، گلی میں کسی شہر میں گئے، بہت خوبصورت باغ تھا، اس میں مثلا مختلف جو ہے جھولے لگے ہوئے تھے، مختلف قسم کے اس میں پلاٹس، گرینری پلانٹس، اور جو ہے پرندے اس میں تھے، جانور، چڑیا گھر سب بنا ہوا تھا، سیرگاہ، جھیل، یہ وہ تو سارے بندوں کو یہ طبیعت کو پسند آتی ہے، یہ طبیعت کے ساتھ سازگار ہے۔ خوبصورت پھول، انسانوں میں جس کی شکل خوبصورت ہوتی ہے، مثلا عورت، مرد، لڑکیاں، لڑکے، جو بھی جتنا خوبصورت ہوگا، ہر انسان کی طبیعت، جو بھی انسان چاہے بد ہو چاہے نیک ہو، ٹھیک ہو غلط ہو فلاں، کلی طور پر جو ہے خوبصورت چیز جو ہے وہ انسان کی طبیعت کو بھاتی ہے، انسان اسے پسند کرتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی ایسا منظر جو اس کی طبیعت کے ساتھ ناسازگار ہو، خوفناک ہو، جیسے بعض جو عجیب و غریب جو ماسک بنے ہوتے ہیں، چڑیل کی تصویر، عجیب و خونخوار قسم کی، یا مثلا کوئی شیر ہوراتا ہوا آ جائے، کتا آ جائے، یا مثلا آپ کو جو ہے ایکسیڈنٹ دیکھیں، 2 گاڑیاں بری طریقے سے ٹکرائیں، پرخچے اڑ جائیں، بم بلاسٹ ہو جائے، تو کیا اس کو طبیعت پسند نہیں کرتی، اس کو کبھی سمجھتی ہے۔ اس سے اور کھانا، مثلا آپ کو اچھا جو ہے کوئی روسٹ، مثلا فش ہو، مچھلی ہو، گوشت، کڑھائی گوشت اس کو کہتے ہیں، تو یہ تقریباً ہر کی طبیعت کو پسند آتا ہے۔ اسی طریقے سے کڑوے کریلے بنے ہوئے ہوں، یہ مثلا کڑوی دوائی جو دی جائے انتہائی، جیسے مثلا کہیں ہریڑ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ہریڑ ہو گیا، اور اس قسم کی جو ہے کڑوی دوائی دی جائے، پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے ہے ٹھیک فائدہ مند، لیکن انسان کی طبیعت متنفر اس سے ہوتی ہے، اور انسان اس کو کبھی جانتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں ملاک کیا ہے؟ ایک ملاک حسن و قرب کا یہ ہو گیا کہ جو چیز بھی ہماری طبیعت کے ساتھ سازگار ہو اس کو ہم حسن سمجھتے ہیں، جو چیز بھی ہماری طبیعت کے ساتھ سازگار نہ ہو، ہم اس سے متنفر ہوں، اس کو ہم کبھی سمجھتے ہیں۔ لہذا یہاں ملاک اور اصول کیا ہے؟ وہ طبیعت کے ساتھ سازگاری اور ناسازگاری ہے، یہ حسن و قرب کا یہاں پہ ملاک ہے۔ آیا ہماری بحث جو ہم حسن و قرب عقلی کی کرتے ہیں ملاک یہ ہے، اس کی ہم بعد میں جواب دیں گے، نہیں ہے فی الحال ہماری یہ بحث نہیں ہے، بعد میں پھر میں 4 کو بیان کر کے نتیجہ بھی لوں گا۔ ہمارا ملاک یہ نہیں ہے، طبیعت کا معیار ہونا یہ ہمارا ملاک نہیں ہے کہ یہ ہماری طبیعت کلی انسانوں کے ساتھ لے لیں۔ بعض کا ہو سکتا ہے ایک چیز مجھے پسند ہے دوسرے کو ناپسند ہے، لیکن ہم وہ چیزیں فرض کرتے ہیں جو تمام انسانوں کی طبیعت کو بھاتی ہیں، پسند ہے، ان کے ساتھ سازگاری رکھتی ہیں، اور بعض چیزیں ان کی طبیعت کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتی۔ تو یہاں ملاک طبیعت کے ساتھ سازگاری اور ناسازگاری ہو گیا۔ کس کا ملاک؟ حسن و قرب کا۔ یہ ہمارا ملاک یا یہ ہمارا مورد نزاع نہیں ہے مسئلہ۔ اس کے بعد دوسرا مورد کون سا ہے؟ غرض اور مصلحت کے موافق یا مخالف ہونا۔ کیا مطلب؟ غرض اور مصلحت 2 قسم کی ہے۔ ایک غرض یا مصلحت شخصی ہے کہ ایک شخص مثلا میں کسی چیز کو کیوں پسند نہیں کرتا کہ اس سے میرے مقصد کو نقصان پہنچتا ہے، میری غرض کو نقصان پہنچتا ہے، یا کسی چیز کو کیوں پسند کرتا ہوں، مثلا پیسہ، یا مثلا اس کو چھوڑ دیں، اس کوئی بھی چیز لے لیں کہ میری مصلحت اس میں ہے کہ میرے پاس ہو تو فائدہ ہوگا تو میں پسند کرتا ہوں،
میری مصلحت اس میں ہے، اور بعض چیزوں میں میری مصلحت نہیں ہے، اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ ایک مصلحت نوعی ہے، اجتماعی، مثلا تمام انسانوں کی معاشرے میں۔ اس کی واضح سی مثال یوں دی جا سکتی ہے، مصلحت نوعی اور مصلحت شخصی کی۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمن کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مثلا کچھ جو ہے عرصہ پہلے، کچھ دن بلکہ پہلے، ہماری مظلوم ترین قوم ہے بیچاری ہزارہ، کیونکہ ہزارہ واحد شاید دنیا میں ایسی قوم ہے جن میں کوئی اہل بیت کا منکر نہیں پایا جاتا، سارے گناہ گار نیک وہ اپنی جگہ پر، لیکن از لحاظ مذہب یہ سارے شیعہ اور مکتب اہل بیت کے ماننے والے، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے۔ تو جو قاتل ہیں وہ اپنی مصلحت اس میں سمجھتے ہیں، جو بھی قاتل ہیں چاہے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکلیں اور ان کی جائیدادوں کو ہتھیار لیں، یا وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ دشمن ہے، شیعہ تر رہتے ہیں، ہم اس سرزمین کو شیعہ سے، یہ جو قاتل ہیں ان کی شخصی جو ہے، اس سے اور ہٹ کر کوئی بھی دشمنی جیسے ہوتی ہے، ایک شخص دیکھتا ہے کہ فلاں شخص قتل ہو جائے تو بہتر ہے، اس میں اس کی غرض شخصی ہے کہ یہ قتل ہو جائے تو مثلا مجھے اتنی جائیداد مل جائے گی، مجھے اتنا جو ہے پیسہ مل جائے گا، یا یہ جو میرے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے یہ ہٹ جائے تو اس کی جگہ یہ عہدہ جو ہے مجھے مل جائے گا۔ لیکن خود جو اس کے دوستان ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے میاں بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے جو بھی اہل و عیال ہیں، ان کے نزدیک یہ عمل کبھی ہے۔ یہ شخص جو چاہتا ہے یہ قتل ہو جائے اور اس کے نزدیک یہ حسن ہے، اس کی مصلحت اسی میں دیکھتا ہے کہ میرے راہ کے آگے روڑے اٹکارے ہٹ جائے تو یہ جائیداد یا یہ مثلا جو ہے منصب یہ چیز مجھے مل سکتی ہے، تو یہ اس کو حسن سمجھ رہا ہے اسی قتل کو، جبکہ یہ دوسرے جو ہیں اس کے بھائی بہن، اس کے والدین، اس کے بیوی بچے، اس کے رشتہ دار دوست جو ہیں وہ اس کو انتہائی قبیح اور غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیوں کہ یہ قتل ان کے اغراض اور مصالح شخصی کے مخالف، لہذا ایک ہی کام شخصی طور پر یہ بندہ جو دشمن ہے یہ اس کو حسن سمجھ رہا ہے، اور یہ مثلا اس کی بیوی یا اس کا بچہ ایک ایکڑ، یہ جو ہے اسی کام کو کبھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مصلحت کے یہ خلاف ہے۔ یہ ہو گئی مصلحت شخصی۔ اما مصلحت نوعی میں مثلا عادل، کیونکہ عادل جو ہے یہ پورے نظام اور معاشرے کے جو مسالے نوعی ہیں اس کے عین مطابق ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو اور کوئی بھی اس میں منمانی نہ کرے، اگر بنیادی ضرورت ہے تو سب کی پوری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ جو مشترکہ مال ہے اس میں سے ایک تو اپنی بلڈنگ کوٹھیاں اور سارا کچھ بنا لے، دوسرے کو اس میں سے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو۔ تو یہ عدالت کا تقاضا کیا ہے کہ گندم اور یہ سب کو مثلا ایک گھر کے 5 افراد ہیں تو مثلا ان میں مہینے کے لیے 5 کلو دی جائے، اگر ایک گھر کے 2 افراد ہیں تو ان میں 2 تقسیم کی جائے۔ اگر اس کو آپ ہیلپ سب کی کرنا چاہتے ہیں تو جن گھر کے افراد کے مثلا جس کنبے کے 10 افراد ہیں تو فی بندہ ان کو مثلا جو ہے آپ 1000 دینا چاہتے ہیں تو 10,000، اگر 10,000 فی بندہ دینا چاہتے ہیں تو مثلا 1 لاکھ دیں، تو جو 5 افراد ہوں گے ان کو 5,000 یا 50,000 دیا جائے گا۔ عدل اسی میں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی گھر لگا دو، نہیں، عدل یہ ہے کہ فی بندہ اس میں مصلحت نوعی ہے کہ پورا جو نظام ہے اس میں عدل کیا جائے، لہذا عدل ہو سکتا ہے کہ شخصی طور پر ایک بندے کے لیے کبھی ہو، لیکن ہم یہاں نوعی طور پر دیکھ رہے ہیں تو ہم یہاں رزق نکالتے ہیں کہ اگر بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے تو سب کی پوری کی جائے، فائدہ اٹھانا ہے تو سب ایک جیسا اٹھائیں، لہذا یہاں ملاک کیا ہو گیا؟ ملاک ہو گیا مصلحت اور غرض انسان جو ہے کہ میری مصلحت کے مخالف ہے یا موافق ہے، پھر یہ مصلحت یہ نوعی ہے یا شخصی ہے۔ شخصی فی الحال ہماری مراد نہیں ہے، نوعی ہے۔ آیا یہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں تو یہ فی الحال بعد میں کہتے ہیں کہ کلن یہ بھی ہماری بحث نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا ملاک کیا ہے؟ تیسرا ملاک یہ ہے کہ نفس کے لیے، نفس انسانی کے لیے موجب کمال یا موجب نقص ہونا، کسی چیز کا، کسی امر کا انسان کے نفس کے لیے باعث کمال یا باعث نقصان ہونا۔ اگر کوئی چیز انسان کی
کہ نفس کے لیے باعث کمال ہے تو وہ حسن ہے، اگر انسان کے نفس کے لیے باعث نقصان ہے تو وہ کیا ہے؟ قبح ہے، کبھی ہے۔ مثلا علم انسان کے نفس کی زینت ہے، جہل جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ ننگ و عار ہے، موجب نقص ہے۔ اسی طریقے سے شجاع ہونا، شجاعت نفس کے لیے خوبی ہے، کمال ہے۔ اور ترسو ہونا، ڈرپوک ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ نقصان نفس انسانی میں سے ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو نفس انسانی کے لیے باعث کمال ہو وہ حسن اس کو ہم کہیں گے، اور جو نفس انسانی کے لیے باعث ننگ و عار اور ذلت ہو تو اس کو ہم کبیح کہیں گے۔ آیا یہ ملاک ہے؟ یہ والی بحث ہم کرنا چاہتے ہیں؟ تو فعلاً نہیں۔ آخری اور چوتھا اصول جو ہے یہ ملاک، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی بھی فاعل مختار کے لیے، یعنی ایسا فاعل جو شعور بھی رکھتا ہو اختیار بھی رکھتا ہو، ہر وہ فاعل، ہر وہ کام کرنے والا، فعل انجام دینے والا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے انسان کے علاوہ جو بھی شعور رکھتا ہو اور اپنے ارادہ اور اختیار سے فعل انجام دیتا ہو، جو چیز بھی اس کے لیے باعث ستائش یعنی حمد، باعث تعریف بنتی ہے، یعنی عقل اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ حسن ہوگی۔ اور ہر وہ چیز جو فاعل مختار اور باشعور کے لیے باعث ذلت ہو، یعنی باعث مذمت ہو، یعنی عقل اس کی مذمت کرے کہ یہ تو بہت برا اس نے کام کیا ہے، یا عقل کہے کہ اس شخص نے، یہ شعور بھی رکھتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، اس نے بڑا برا کام کیا ہے، یہ بڑا اچھا کام کیا ہے، یعنی عقل اس فاعل مختار و بابصیرت کی یا مدح و ثنا کرے یا اس کی مذمت کرے۔ آیا یہ ملاک ہے؟ مثلا ایک انسان یہ فعل انجام دیتا ہے، اور یہ فعل، مثلا میں یہاں ایک بیٹھ کے دین کا درس دے رہا ہوں، ایک دوسرا عاقل انسان کہتا ہے کہ یار یہ انسان جو ہے ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے، واقعاً قابل تعریف ہے کہ عقلی طور پر بھی اور قرآن و حدیث کے طور پر بھی ہمیں دین یعنی خدا کا بتایا ہوا جو رستہ ہے جو ہمیں کمال پر لے جاتا ہے، جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں ہر برائی اور بے حیائی اور گناہ سے بچا سکتا ہے، اچھا انسان بننے والے رستے ہمیں بتا رہا ہے، تو میری وہ تعریف کرے کہ یار یہ بہت اچھا ہے، اس کو ہم کہیں گے حسن۔ یا خدا نہ خواستہ کوئی میں نے ایسا برا فعل انجام دیا، اللہ نہ کرے میں نے جھوٹ بول دیا اسی درس میں بیٹھے ہوئے، تو دوسرے انسان کہ یار دیکھو اس نے منہ پہ داڑھی رکھی ہے، سر پہ عمامہ رکھا ہوا ہے، یہ سید بھی ہے، یہ جو ہے پڑھا لکھا ہے، عام پڑھا لکھا نہیں ہے، دین کی تعلیم، دنیا کی بھی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، دین کی بھی PhD اس کے پاس ہے، یہ ڈاکٹر ہے اور دین کا عالم ہے، درس خارج پڑھا ہوا ہے، اور بیٹھ کے ہمیں دنیا آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، اس کے باوجود اس نے دیکھیں یار جھوٹ بولا ہے، خدا وہ وقت نہ لے آئے تو کیا کرے کہ وہ میری مذمت کریں گے کہ یار بہت برا انسان ہے۔ تو یہ یعنی جس سے میری ذات کی تعریف ہو یا عقل، یعنی یہاں شر کو چھوڑ دیں، قرآن حدیث کیا کہتی ہے، عقل بطور مستقل ایک عام انسان کہے کہ یار اس نے اچھا فعل انجام دیا ہے، اس کی تعریف کرے، یہ اس نے برا فعل انجام دیا ہے اور اس کی جو ہے برائی بیان کرے، یا مثلا عقلی طور پر کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ عقل کیا کہتا ہے، کسی کے ساتھ اگر نیکی کریں تو اس کو بھی چاہیے دوسرے کے ساتھ نیکی کرے، تو عقل کہے گا کہ یار یہ اچھا انسان تھا، دیکھو اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اس نے بھی نیکی کی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ایک انسان کے ساتھ جو ہے نیکی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں برائی کرے، الٹا اس کا نقصان کرے، تو یہاں پر جو ہے عاقل انسان، یہ عقل کیا کرے گا کہ بہت برا یار انسان ہے، مذمت کرے گا کہ فلاں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اس نے اس کے ساتھ برائی کی ہے، لہذا یہ کام ایک فاعل مختار اور بابصیرت اور بافکر کے لیے باعث مدح و ثنا بنے، باعث تعریف بنے، یا وہ فعل جو اس فاعل مختار اور باشعور و بابصیرت اور بعلم کے لیے باعث مذمت بنے،
آیا یعنی عقل مستقلہ نے اس کی مذمت یا تعریف کرے یہ ملاک ہے تو ہاں یہ ملاک ہے. پس دو ملاک جو ہیں حسن و قوب اشیاء کے، ایک پہلا جو ملاک تھا یعنی طبیعت کے ساتھ سازگاری یا ناسازگاری ہونا ٹھیک ہے، اس کی کوئی نہیں، اور اس کے بعد جو ہے تیسرا یعنی جو نفس کے لیے موجب کمال یا موجب نقص بنتا ہے جیسے علم اور جہالت، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم اس کو حسن و قب یعنی ہیں سے یہ ملاک اپنی جگہ پر، لیکن جو بحث ہم حسن و قب عقلی کی کرنا چاہ رہے ہیں یہ دو ملاک ہماری مورد نظر نہیں ہیں، ان سے ہم بحث نہیں کر رہے. یہ مسلم ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہماری بحث ان کے مطابق نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا ملاک تھا جس میں غرض اور مصلحت جو ہے شخصی، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مورد بحث یہ بھی نہیں ہے. لیکن جو تھا نا غرض اور مصلحت نوعی اجتماعی، یعنی ایسا کام جس سے پورے اجتماع کی مصلحت ہو، جیسے کہا تھا عدل و انصاف، یہ ہمارا حسن و قبح عقلی کے حوالے سے یہ ہماری مورد بحث ہے. لیکن یہ بھی پلٹتا ہے اس چوتھے مورد کی طرف جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اصل ہمارا جو ہے ملاک، اصل جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا عقل عادل اور احسان کے حسن کو تسلیم کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. ظلم دشمنی کو جو ہے وہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے. لہذا ہمارا اگر خلاصہ کلام کریں تو یہ جو چوتھا ملاک تھا نا، اصل ہمارا مورد بحث اور محل نزاع وہ ہے. کیونکہ جب ہم کسی فاعل کی مدح و تعریف کرتے ہیں یا سرزنش کرتے ہیں، کب؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عاقل باشعور بھی ہو، علم بھی رکھتا ہو اور اختیار بھی رکھتا ہو، اور پھر وہ اپنی مرضی اور اختیار سے کوئی کام انجام اچھا دے تو ہمارا عقل اس کی تعریف کرے گا. اور اگر یہ ساری صفات ہوتے ہوئے وہ کوئی برا کام کرے تو ہمارا عقل اس کی سرزنش اور مذمت کرے گا. لیکن آزاد ہونا چاہیے. مثلا ایک بندہ ہے، انسان ہے، عقل اور شعور بھی رکھتا ہے، ارادہ اختیار بھی رکھتا ہے، لیکن کوئی آ جاتا ہے ڈنڈا لے کہتا ہے کہ یہ مثلا کسی جیسے مولوی کی مثال مشہور ہے، مولوی صاحب کہتا ہے کہ 1.5 کلو حلوہ کھاؤ میرے سامنے، نہ مار کے ڈنڈا تیرے سر میں یہ کر دوں گا. یا مثلا بعض آتے ہیں کہ ہاں بھائی کہو فلاں کافر ہے، فلاں ایسا ہے، اب یہ مجبور ہے کہ نہ کہوں تو یہ سر سے مارتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تیرے مذہب پہ ہوں فلاں. اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ عالم فاعل با اختیار اپنے اختیار اور مرضی اور ارادے کے ساتھ جب کوئی اچھا کام ایسا کام کرے کہ دوسرا عقل بغیر، مثلا کوئی ہندو بھی ہو تو وہ کہے کہ ہاں یار اس نے اچھا کام کیا، کوئی کرسچین بھی ہو، کوئی لا مذہب ہو. مثلا آپ نے کسی جا کے بچہ کو گرا پڑا تھا، کوئی جانور گرا پڑا تھا، زخمی ہو گیا تھا، آپ نے اس کو پیاسا تھا پانی پلایا، اس کی مرہم پٹی کی، اس کو کھانا دیا. یہاں بے دین انسان بھی کہے گا یار آپ نے ایک اچھی کام کی، کتے کی جان بچا دی. اگر کیا مسلمانوں میں انسان کی جان جو ہے وہ جانور سے بھی کم تر ہو چکی ہے، لیکن خود اسلام اس کا حکم نہیں دیتا. یہ بگڑی ہوئی قسم ہے جو آل سعود و یہود و ہنود ان کی بنائی ہوئی، ورنہ اسلام تو ایک جانور کے اوپر بھی ظلم کا حکم نہیں دیتا. قانون بنایا کہ کسی نے جرم کیا بھی ہے تو اس کو بھی اس جرم کے مطابق سزا دو، اس سے بھی ایک قدم آگے نہ بڑھو. لہذا یہاں مسلمان اسلام ہندو کی بات نہیں ہے. ایک انسان صاحب اختیار عالم اپنی مرضی سے کوئی فعل اختیار کرے اور دوسرا انسان عاقل بغیر شارو بغیر جو ہے شریعت اور شارع کو نظر میں رکھتے عقلی طور پر اس کی تعریف کرے تو وہ حسن ہے، نیک ہے. اور جو اگر کوئی برا کام کرے تو وہ کیا ہے؟ کبھی ہے. ہمارا اصل معیار یہ ہے کہ ہمارے اور مورد بحث بھی یہ بحث ہے چوتھا کہ ہمارا عقل مستقلاً بعض چیزوں کو جب انسان انجام دیتا ہے تو ہمارا عقل حکم لگاتا ہے کہ یہ چیز حسن ہے، یہ کبھی ہے. یہ مورد نزاع ہے کہ اس کام سے ہماری اس قوم کو انسانیت کو فائدہ ہوگا، اس کو نقصان ہوگا. لہذا ہمارے اجتماع کے جو کلی ہیں وہ بھی اسی میں اصول آ جاتے ہیں. لہذا جب محل نزاع مشخص ہو گیا،
اب ہم اصلی بحث شروع کرتے ہیں کہ پہلے جو کہتے ہیں حسن و قوب عقلی جزوی کے قائل ہیں کہ ہمارا عقل بعض چیزوں کے کبھی ہونے اور بعض کے حسن ہونے کی تشخیص دے سکتا ہے، ان کو سمجھ سکتا ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ عدلیہ کے۔ اور اس کے بعد اشاعرہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا عقل کسی چیز کی برائی اچھائی کو نہیں سمجھ سکتا، فقط شریعت نے، خدا نے، نبی نے جو ہمیں بتا دی ہے کہ یہ چیز بری ہے وہ بری ہے، جو بتا دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمارا عقل بالکل اس کو جو ہے کوئی سمجھ بوجھ نہیں اس میں حاصل کر سکتا۔ تو یہ انشاءاللہ دلائل کل خدا نے اگر زندگی دی بشرط صحت و سلامتی تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔